یوسف علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اے میرے مالک مجھے ان کے مکر سے، ان کے فریب سے بچا لے، اس گناہ سے بہتر ہے کہ میرے مالک تو مجھے جیل میں ڈال دے۔ اب دیکھیے جذبہ ایمانی دیکھیے، کیا عرض کر رہے ہیں، اے میرے مالک تو مجھے جیل میں ڈال دے۔ ادھر عزیز مصر نے بھی جب بدنامی دیکھی کہ ساری خواتین یہی بات کر رہی ہیں کہ ان کی گھر والی جو ہے وہ ایک غلام پہ دل دے بیٹھی ہے، تو اس نے بھی یہی بہتر سمجھا، ان کی خاتون نے بھی یہی کہا کہ ان کو جیل ڈلوا دیں تاکہ ہم اس بدنامی سے بچ سکیں۔ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور جب جیل میں آپ کو بھیجا گیا تو اس ماحول میں جا کے سیدنا یوسف علیہ السلام نے جیل کی اس قید کے اندر بھی آپ نے اپنے رب کے ساتھ جو تعلق تھا وہ اور مزید بڑھا دیا، اور جتنے لوگ تھے ان کے ساتھ بڑے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، خدمت کی، ان کی دل جوئی کی، انہیں دین کی دعوت دی، دعوت اللہ دی۔ سارے لوگ آہستہ آہستہ آپ کے قریب ہونے لگے۔ اب دیکھیے کہ جس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہو، پھر اسے یہ فکر نہیں ہوتی کہ مجھے قید میں رکھا جائے یا آزاد رکھا جائے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں۔ تو وہ تعلق ایسا مضبوط ہو جاتا ہے۔ بلکہ وہ کیا خوبصورت شعر ہے علی بھائی، اساں جان کے میچ لئی اکھ وے تے جھوٹی موٹی دا پا لے آئے ککھ وے تے ساڈے ول تک سجنا۔ کبھی کبھی آنکھ میں خود بھی کوئی چیز ڈال کے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو توجہ ہو جاتی ہے۔ 100 لوگ کھڑے ہیں، ایک رو رہا ہے تو توجہ اسی پر جائے گی نا۔ کبھی کبھی جو تکلیف ہے نا وہ توجہ کا باعث بن جاتی ہے، دل گداز ہو جاتا ہے، رب سے تعلق جڑ جاتا ہے، وہ سوز و گداز نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ تکلیف بھی کبھی کبھی انسان کے مراتب جو ہے درجات کی بلندی کے لیے زندگی میں یہ تکالیف آتی ہیں۔ تو زندگی میں کوئی بھی موڑ آئے گھبرانا نہیں چاہیے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ فرماتے تھے کہ کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہیں ملدا۔ ایک وقت ایسا بھی تھا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا، فرمانے لگے کہ دنیا کو جیندی گولے او ہر دم فرید دے کولے۔ وہ تو میرے پاس ہی ہے، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ تو مالک کے ساتھ اگر رشتہ آپ کا تعلق مضبوط ہو گیا تو چاہے پھر قید میں ہو، اب دنیا بھی تو مومن کے لیے قید خانہ ہے یا نہیں؟ حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جیسے قیدی زندگی گزارتا ہے، مومن بھی اسی طرح زندگی گزارتا ہے، اپنی مرضی سے وہ نہیں چلتا، کب سونا ہے کب اٹھنا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، جو رب نے بتا دیا اس پہ چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قید خانے سے جب رہائی ملتی ہے تو فرمایا موت جو ہے وہ مومن کے لیے تحفہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قید سے آزاد ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام اس قید میں ہیں اور شب و روز گزر رہے ہیں، اور آپ نے وہاں بھی معمولات رکھے، تعلق رکھا، یہاں تک کہ وہ جتنے قیدی تھے، جیل کا جتنا عملہ تھا، وہ سب آپ کی محبت کا اسیر ہو گیا، وہ سب آپ کی غلامی میں آ گئے وہاں پہ۔ یہاں تک کہ جو جیلر تھا وہ بھی آپ کی محبت میں گرفتار ہو گیا، آپ سے بڑی عقیدت رکھتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ 2 قیدی آئے اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے ایک خواب دیکھا ہے۔ ایک کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ میں بادشاہ کو جو ہے وہ شراب پیش کر رہا ہوں، اسے مشروب پیش کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے اس کو کھا رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے، جو پہلا شخص ہے کہ جو شراب کو کشید کر رہا ہے، انگور سے شراب نکال رہا ہے،
اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ چونکہ بادشاہ کا ساقی تھا، بادشاہ کو مشروب پیش کیا کرتا تھا، تو آپ نے فرمایا تم اپنے عہدے پہ بحال ہو جاؤ گے۔ اور جو دوسرا تھا اس سے فرمایا کہ معاملہ یہ ہے کہ تمہیں پھانسی دی جائے گی اور لٹکایا جائے گا، اور پرندے تمہارے سر سے گوشت کھائیں گے۔ تو جب آپ نے تعبیر بتا دی تو جو دوسرا شخص تھا اس نے کہا میں تو مذاق کر رہا تھا، میں نے تو ایسا کوئی خواب نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا اب تو نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، اب ایسا ہی ہو کے رہے گا، کیونکہ نبی کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے۔ وہی ہوا کہ 3 دن کے بعد جب دوسرے شخص کو رہائی ملی، جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ تم جا تو رہے ہو، بادشاہ سے میرا حال بیان کرنا کہ وہاں ایک قیدی ہے، بے گناہ ہے، جیل میں ہے، میرا ذکر کر دینا، تم بادشاہ کے قریب ہو، ساقی ہو۔ اب وہ شخص جب گیا تو وہ بھول گیا اس بات کو، یہ بات اس کے ذہن سے محو ہو گئی، اپنے کام کاج میں لگ گیا، وقت گزرتا رہا۔ 5 سال حضرت یوسف علیہ السلام کو ہو چکے تھے جب یہ قیدی گئے، اور اس کے بعد 7 سال کا مزید عرصہ بیت گیا، یعنی 12 سال اس جیل میں آپ نے گزارے۔ مگر آپ تمام کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، اسرائیلی روایات کو بھی دیکھ لیں، قرآن کریم دیکھ لیں، سیرت کی کتابیں دیکھ لیں، کہ ان 12 سال میں ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ جب یوسف علیہ السلام نے زبان سے کوئی شکوہ یا شکایت کی۔ 12 سال کی اسیری ہے۔ آج ہماری زندگی میں ذرا سی کوئی رکاوٹ آ جائے، پریشانی آ جائے، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کسی نے کوئی بندش کر دی۔ حضرت ذرا دیکھیے کوئی معاملہ تو نہیں ہو گیا ایسا۔ زندگی میں ساری چیزیں جو ہیں وہ وہیں سے ہوتی ہیں۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ہر اچھائی اور ہر تکلیف اسی کی جانب سے آتی ہے، وہ جسے چاہے عزت عطا کرے۔ تو کبھی بھی زندگی میں مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ تو اب آپ دیکھیے، اور پھر ایک اور بات، اس اسیری کے اندر بھی جو راز ہے وہ یہ ہے، قلندر لاہوری نے بھی جس طرف اشارہ کیا کہ تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول، اے جوئے آب بڑھ کہ ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول۔ کہ بھائی تو اس راہ کا مسافر ہے کہ تیرا کام ہی چلنا ہے، ٹھہرنا نہیں ہے۔ کجاوے پہ اونٹ پر ایک لیلا بیٹھی ہوئی ہے اور تجھے آفر ہو رہی ہے کہ یہاں رک جا، یہ سب لے لے، جیسے زلیخا نے کیا، مصر کی عورتوں نے کیا کہ بھائی ساری مراعات لے لو، رک جاؤ یہیں پہ۔ لیکن اقبال فرماتے ہیں کہ تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ اور فرماتے ہیں کہ کھویا نہ جا صنم کدائے کائنات میں، ان رنگینیوں میں نہ کھو جا۔ بھائی تو جس منزل کا مسافر ہے نا، تو اگر جنگل میں بھی بیٹھ گیا تو وہاں بھی میلہ لگ جائے گا۔ کیوں گھبراتا ہے؟ ابھی 4 دن ہوئے نہیں بیٹھے ہوئے، ذرا سی سیک آئی، گرمائش ملی، تھوڑا سا ماحول جمع، اب تو ہل ہی نہیں رہا یہاں سے، تو سمجھ رہا ہے یہی منزل ہے؟ نہ 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 نہ۔ اقبال کہتے ہیں کہ کھویا نہ جا صنم کدائے کائنات میں، محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول۔ اور صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ تو رب کے ساتھ ایک کنیکشن جوڑ لیں، اگر وہ جڑ گیا نا تو پھر آپ اکیلے میں بھی میلہ ہوگا، بندہ میلے میں بھی اکیلا ہوگا، اس کی منزل ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اس اسیری میں بھی آپ اپنا تعلق، محبت کا ایک رشتہ اور ذکر و اذکار اور دعوت اللہ میں مصروف رہے۔ 12 سال گزر گئے۔ 12 سال کے بعد ایک واقعہ ہوا کہ جو بادشاہ تھا مصر کا، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے انتظام فرماتا ہے نکالنے کے۔
مشکلات سے کسی کو نکالنا ہو تو رب تعالیٰ کیسے انتظام فرماتا ہے. دیکھیے 12 سال گزر گئے تو ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا. اس نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں، تازہ گائیں، مطلب صحت مند گائیں 7 دبلی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور 7 جو ہے وہ ہرے بھرے خوشے ہیں، بالیاں ہیں، اور 7 خشک بالیاں ہیں. جب اس نے یہ خواب دیکھا تو صبح اٹھا اور اس نے کہا بھائی مجھے میری خواب کی تعبیر بتاؤ. تو جتنے معبر تھے وہاں پہ، جتنے کاہن تھے، جو لوگ وہاں جمع تھے جو خواب کی تعبیر بتاتے تھے، سب کہنے لگے یہ جھوٹا خواب ہے، اس کی تعبیر ہم نہیں جانتے، یہ ایسے ہی خواب ہے. جیسے ہو جاتا ہے نا کبھی بندہ زیادہ کھا لے تو خواب آ جاتے ہیں، کہتے ہیں بد ہضمی کی وجہ سے خواب آیا ہوگا اور کوئی بات نہیں ہے. اس نے کہا نہیں، مجھے اس کی خواب کی تعبیر پتہ کرنی ہے. اب وہ جستجو میں لگ گیا تو وہ جو ساقی تھا، وہ جو بادشاہ کو مشروب پلا، اس کو یاد آیا. ہو ارے 7 سال کے بعد یہ یاد آیا کہ وہ شخص جس نے مجھے خواب کی تعبیر بتائی تھی، اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، ایک شخص ایسا ہے قید میں ہے، میرے خواب کی تعبیر بھی اس نے مجھے بتائی تھی اور بالکل صحیح بتائی تھی، آپ مجھے اس کے پاس بھیج دیں، میں جا کے تعبیر معلوم کر کے آ جاتا ہوں. بادشاہ نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہوگی، جائیے. ساقی گیا، جب وہاں پہنچا اور اپنا مدعا بیان کیا کہ اس طرح بادشاہ نے خواب دیکھا. اب دیکھیے اس میں جو خوبصورت پہلو ہے سمجھنے کا کہ 7 سال پہلے یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ بادشاہ سے میری بات کرنا، میرا ذکر کرنا. 7 سال گزر گئے، اس کو اپنا کام پڑا، مطلب پڑا تو وہ آیا. لیکن جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ان کا ظرف دیکھیے، کریموں کا کرم دیکھیے. 7 سال کے بعد وہ آیا اور اس نے کہا میں اس غرض سے آیا ہوں، اس خواب کی تعبیر بتائیے. یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تو اتنے سال کہاں تھا، تجھے اب میری یاد آئی. اس طرح کا کوئی تانا نہیں دیا، کوئی ذکر نہیں کیا. آپ نے اسے خواب کی تعبیر بتائی. تعبیر کیا بتائی؟ تعبیر یہ بتائی کہ 7 فربا گائیں ہیں، 7 دبلی پتلی گائیں کو وہ کھا رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال جو ہے وہ خوشحالی ہوگی، خوب اناج اگے گا، خوب غلہ ہوگا، خوب فراوانی ہوگی ہر چیز کی. اور اس کے بعد 7 سال جو ہے وہ خشکی کے آئیں گے، خشک سالی کے آئیں گے. 7 سال وہ ہیں جس میں غلہ زیادہ ہوگا، تو ضرورت سے زیادہ جو غلہ ہے اس کو اسٹور کیا جائے، جمع کیا جائے. اور یہ جو 7 بالیاں بتائی گئیں ہری اور 7 خشک، ان دنوں میں، ان ایام میں غلہ کو جمع کیا جائے اور خوشوں سمیت اسے جمع کریں، بالیوں سمیت اسے جمع کریں، ذخیرہ کریں تاکہ مشکل وقت میں آپ کو یہ کام آ سکے. بادشاہ کو جا کے اس نے خواب کی تعبیر بتائی. بادشاہ نے کہا کہ یہ تو خواب کی تعبیر میرے خواب کے عین مطابق ہے، قریب تر ہے بھائی، سمجھ میں آ رہی ہے. اب ایک کام کرو، اس شخص کو بلا لو، وہ میرے سامنے بیٹھے اور مجھے یہ بات بتائے. قاصد آ گیا آپ کو لینے کے لیے کہ چلیے بلاوا آیا ہے. آپ نے فرمایا ایسے نہیں بھائی، پہلے تم جاؤ اور جا کر بادشاہ سے کہو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے کہ جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے، ذرا ان کی بھی تو خبر پتہ کرو. مطلب یہ کہ مجھ پہ جو الزام لگایا گیا تھا اس کا کیا ہوا؟ بھئی بادشاہ کی مرضی آئے اٹھا کے جیل میں ڈال دے، بادشاہ کی مرضی آئے رہا کر دے، نہیں، مجھ پہ جو الزام تھا اس کا کیا ہوا؟ یعنی انصاف کے جو تقاضے ہیں، کسی قیدی کو اگر قید میں ڈالا گیا ہے تو کس جرم میں ڈالا گیا ہے؟ رہائی کا جو ایک، یہ جو ہمارے یہاں جو ہے وہ بارگیننگ جو ہوتی ہے کہ بس جسے چاہو اس پہ مقدمہ کرو، جس کو چاہو آزاد کر دو، یہ نہیں بھائی. جب چاہو کسی پہ مقدمات، آزادی، اس طرح نہیں. انصاف کے تقاضے، اگر مجرم ہے تو سزا دی جائے، مجرم نہیں ہے تو باعزت بری کیا جائے، ساری دنیا کو پتہ لگنا چاہیے. آپ نے فرمایا جاؤ بادشاہ سے کہو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے. جب بادشاہ کو یہ میسج ملا تو اس نے ساری عورتوں کو جمع کیا، پوچھا ہاں بھائی بتاؤ
کیا ہوا تھا؟ اب 12 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور شروع کے ایام میں خواتین اپنے میسنجر بھیجتی تھیں کہ جاؤ ان سے کہو، ہو سکتا ہے 2-4 دن گزر گئے، نرم پڑ گئے ہوں، ہماری بات مان لیں۔ آپ نے کوئی رسپانس نہیں دیا، وقت گزرتا رہا، 12 سال گزر گئے، وہ خواتین بھی بھول گئی۔ بادشاہ نے جمع کیا اور ان سے پوچھا تو ان کو یاد آ گیا کہ واقعی بادشاہ کے روبرو سب نے کہا کہ وہ پاک ہیں، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی، ہم نے ان کو لبھایا تھا اس کام کے لیے، ہم نے ان کو دعوت دی تھی، مگر ان کے اندر کوئی قصور ہم نے نہیں پایا۔ اب کیا ہوا؟ سب کے سامنے انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اس میں عزیز مصر کی جو مسز تھیں زلیخا، اس نے بھی اعتراف کیا، توبہ کی اس نے۔ یہی اس کی توبہ ہے کہ اس نے سب کے سامنے اعتراف کیا کہ غلطی میری تھی اور میں شرمندہ ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ بے گناہ اس نے 12 سال کاٹے۔ اب اس کا ازالہ یہ ہے کہ اس شخص کے لیے پورا شاہی جوڑا، شاہی سواری، پورے پروٹوکول سے جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ عورتوں نے یہ کہا اور باعزت آپ کو شاہی منصب دیا جاتا ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، لے کر آؤ ہمارے پاس۔ اب جناب وہاں سے پورا پروٹوکول چلا اور آپ کو لے کر دربار میں پہنچے۔ جب بادشاہ نے ساتھ بٹھایا اور بادشاہ نے کہا ہاں جی مجھے میرے خواب کی تعبیر ذرا آمنے سامنے بتائیں۔ آپ نے پورے خواب کی تعبیر، بلکہ پورا خواب ہی بیان کر دیا۔ کہنے لگا اتنی تفصیل کے ساتھ آپ بتا رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ خوشوں کے ساتھ گندم کو ذخیرہ کیا جائے، اسٹور بنائے جائیں اور یہ پورا انتظام اور انصرام کیا جائے، پورے ملک میں اس طرح کا سسٹم بنایا جائے، یہ تو بہت بڑا کام ہے، یہ کام کرے گا کون؟ آپ نے فرمایا کہ اس کام کی ذمہ داری مجھے دے دیں آپ۔ اللہ نے مجھے علم و حکمت عطا کی ہے، میں جانتا ہوں اس کام کو، یہ کام میرے ذمہ کر دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے، آپ کو یہ ذمہ داری دے دی گئی۔ آپ نے اس ذمہ داری کو بڑے احسن طریقے سے نبھانا شروع کیا، یعنی لوگوں سے کہا کہ جو ضرورت سے زیادہ غلہ ہے وہ ہمیں بیچ دو، حکومت کو دے دو، بیچ دو۔ وہ غلہ جمع کر بڑے بڑے اسٹور بنائے، ذخیرہ کیا گیا اناج کو پراپر طریقے سے، خوشوں سمیت، صرف دانے نہیں، کیونکہ دانے میں اکثر کیڑا لگ جاتا ہے کچھ ٹائم بعد، خوشوں سمیت۔ اور اس میں حکمت یہ بھی تھی کہ جب خشک سالی آئے گی، جب قحط ہوگا تو انسانوں کے لیے تو دانہ موجود ہوگا، جو جانور ہیں وہ کیا کھائیں گے؟ تو ان کے لیے بھی انتظام، پلاننگ دیکھیے آپ پراپرلی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو وزیر خوراک ہیں نا، ان کو سب سے پہلے سورہ یوسف کی تفسیر پڑھائی جائے۔ ہمارے وزیر خزانہ کو، وزیر خوراک کو منصب دینے سے pہلے سورہ یوسف کی تفسیر پڑھائی جائے کہ معیشت کو سدھارا کیسے جاتا ہے۔ وزیر خزانہ کو یہ بتایا جائے کہ IMF اور ورلڈ بینک کی طرف دیکھنے سے پہلے تم سورہ یوسف کو پڑھو اور اس کو دیکھو کہ مشکل میں قوم کو نکالا کیسے جاتا ہے، ذرا پڑھ کے تو دیکھو۔ 7 سال خشک سالی، 7 سال قحط پڑا، لیکن پوری قوم کو اس بحران سے کیسے نکالا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہ صرف انسانوں کو، جانوروں کو محفوظ رکھا گیا۔ کیا تدبیر ہے، کیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب یہ سارا انتظام کیا، غلہ جمع کرتے رہے، 7 سال گزر گئے، تو ظاہر ہے وہ قحط کا جو دور شروع ہوا۔ اب دیکھیے، پہلا سال جب آیا تو لوگوں نے جو ان کے پاس اناج جمع تھا وہ کھایا پیا ختم کیا۔ جب وہ ختم ہونے لگا تو ان کے پاس جو درہم و دینار تھے وہ لے کر آ گئے کہ ہمیں مزید غلہ دے دیں۔ آپ نے درہم و دینار کے بدلے پہلے سال انہیں غلہ دے دیا، لے گئے لوگ۔ سال گزارا کیا، دوسرا سال آیا، قحط مزید بڑھا، تو انہوں نے کیا کیا، جو ان کے پاس زیورات تھے، جواہرات تھے، جو سونا چاندی تھا، وہ سارا دے دیا کہ بھائی اس کے بدلے میں ہمیں غلہ دے دیں۔ دے دیا گیا۔ تیسرا سال آیا
تو ان کے پاس جو مال مویشی تھے وہ سارے حکومت کو دے دیے، یوسف علیہ السلام کی ملکی ہے، اور کہا کہ ہمیں آپ غلہ دے دیں۔ آپ نے مال مویشی کے بدلے میں آپ نے انہیں غلہ دے دیا۔ اب 5واں سال آیا تو ان کے پاس جتنے غلام تھے، باندیاں تھیں، کنیزیں تھیں، وہ ساری لے کر آ گئے کہ یہ رکھ لیں اور ہمیں غلہ دے دیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، لائیے، لے جائیے۔ 6واں سال آ گیا، خشک سالی بڑھتی گئی۔ اب انہوں نے کیا کیا، جو ان کی اولاد تھی، بچے تھے، وہ کہا یہ آپ کے غلام ہیں، آپ ان کو رکھ لیں اور بدلے میں ہمیں غلہ دے دیں۔ ٹھیک ہے، منظور ہے، غلہ دے دیا گیا۔ اب 7واں سال آیا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ ہم سارے مرد، ساری عورتیں آپ کے غلام ہیں، اس کے بدلے میں آپ ہمیں غلہ دے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آ جاؤ، غلہ دے دیا گیا۔ اب دیکھیے حسن انتظام اور حسن اہتمام۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عزت دینے پہ آتا ہے تو کیسے عزت دیتا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ کون ہے وہ؟ کون ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے؟ کون ہے جو رات کو دن میں بدلتا ہے؟ وہ کون ہے؟ عزت دینے والا کون؟ ذلت دینے والا کون؟ بادشاہ کو فقیر کون بناتا ہے اور فقیروں کو بادشاہ کون بناتا ہے؟ اگر یہ ایمان پیدا ہو جائے، بندہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا۔ کوئی بحران آ جائے، کوئی تکلیف زندگی میں آ جائے۔ اب دیکھیے کہ کہاں یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا گیا، غلام بنایا گیا۔ رب تعالیٰ نے جب عزت دی تو رب کی غیرت نے، دیکھیے تو صحیح، کہا کہ تم میرے یوسف کو غلام بناتے ہو، آؤ اب تم اور تمہاری ساری نسلیں میرے یوسف کے غلام ہو، سارے غلام۔ یہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عزت دیتا ہے تو اس طرح دیتا ہے، بلندیاں عطا کرتا ہے۔ اور پھر کریموں کا کرم دیکھیے، جب خشک سالی ختم ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے سب لوگوں کو آزاد بھی کیا، ان کے املاک، ان کا مال و متاع سب ان کو واپس لوٹا دیا۔ یہ کریموں کا کرم ہوتا ہے، یہ اعلیٰ ظرف کا کردار ہوتا ہے۔ سب واپس لوٹا دیا، تم سب آزاد ہو، سب کو آزاد کر دیا، ان کا مال اسباب سب واپس لوٹا دیا۔ اور وہ خاتون کہ جن کی وجہ سے آپ 12 سال جیل میں رہے، جس نے الزام لگایا تھا، اس کو معاف بھی کیا۔ عزیز مصر کے انتقال کے بعد وہ آپ کے نکاح میں بھی آ گئی، یعنی اس خاتون سے شادی بھی کی۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ کے مرتبے پر ہیں، ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے کہ یہ حرام ہے۔ اللہ نے انہیں وہ عزت عطا کی کہ وہ نبی علیہ السلام کی زوجہ بنی، اور دو بیٹے بھی آپ کے یوسف علیہ السلام سے ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے اس خاتون کو بھی معاف کیا اور عزت بھی بخشی، اور اپنے نکاح میں بھی انہیں لے کر آئے۔ کمال ہے، یہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ معاف بھی کرتے ہیں اور عزت